پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ فقال تو کہا الملأ سرداروں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، ما نہیں، نراک ہم دیکھتے تجھے، الا مگر، بشرن ایک انسان، مثلنا اپنے جیسا، ہمارے جیسا، وما اور نہیں، نراک ہم دیکھتے تجھے، اتبعک کہ پیروی کی تیری، الا مگر، الذین ان لوگوں نے جو، ہم وہ، اراذلنا کمتر ہیں ہم سے، بادیہ بظاہر، الرأی دیکھنے میں، وما اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا اپنے اوپر، من فضل کوئی فضیلت، بلکہ نظنکم ہم سمجھتے ہیں تمہیں، کاذبین جھوٹے۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم کم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہی شبہ ہے جس کی پہلے بھی کئی بار ہم وضاحت پڑھ چکے ہیں کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت اور رسالت کا اجتماع بڑا عجیب تھا، جس طرح آج کے دور میں بھی اہل بدعت کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، اور وہ بشریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرتے ہیں۔ حق کی تاریخ میں یہ بات بھی ہر دور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتدا میں اس کو اپنانے والے ہمیشہ وہی لوگ ہوتے جنہیں معاشرے میں بے نوا اور کمتر سمجھا جاتا تھا، اور صاحب حیثیت اور خوشحال طبقہ اس سے محروم رہتا، یہاں تک کہ ہر چیز پیغمبروں کے پیروکاروں کی علامت بن گئی، یعنی یہ والی چیز کمتری والی۔ وہ یہی سمجھنے لگ گئے کہ ہر وہ چیز جو اس طرح کے غریب غربا آئیں گے انہوں نے یہ علامت سمجھ لی پیغمبر کی، نعوذ باللہ۔ چنانچہ جب شاہ روم میں ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں پوچھی، تو اس میں ان میں سے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ نبی کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا کمزور لوگ، جس پر ہرقل نے جواب دیا کہ رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔
قرآن کریم میں بھی وضاحت کی گئی کہ خوشحال طبقہ ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا رہا ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 23 میں یہ اہل ایمان کی دنیاوی حیثیت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفر انہیں حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور اشراف ہیں، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے کمتر ہی کیوں نہ ہوں، اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے حیثیت ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اہل ایمان چونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تمام تر رسولوں جو گزر چکے ان کے احکامات کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے اہل باطل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، سوچے سمجھے بغیر اللہ اور رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے یہ مڑ جاتے ہیں، جس چیز سے روک دیتا ہے رک جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بہت بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی جزو اور تقاضا ہے، لیکن اہل کفر اور باطل کے نزدیک یہ خوبی بھی عیب کے طور پر سمجھی جاتی ہے، عیب جانی جاتی ہے۔ تو اس قوم کے سرداروں نے بھی ہمیشہ کی طرح جواب کیا دیا؟ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو کہ بس ایک عام انسان ہو، ہم جیسے، نعوذ باللہ۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں بس ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں ارذل ہیں، گھٹیا ہیں، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو۔ دنیا کی ظاہری زندگی کا دھوکہ، اس میں جو شخص بھی مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ حق کو کبھی نہیں پا سکتا۔ قوم نوح ظاہریت پرست تھی، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا مال و دولت اور چکا چوند ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پیغمبر تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ ایسا شخص جس کے پاس دنیا نہیں وہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے، اور ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہ حق ہے۔ دیکھیے، کبھی بھی کوئی شخص بات کر رہا ہو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بات کر رہا ہے۔ اگر کہنے والا بات ٹھیک کر رہا ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا دنیاوی سٹیٹس کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کہتے کہ ہم کوئی بھی چیز ایسے نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، یعنی ہم ہی تو سب چیزوں میں آگے ہیں، سارا فضل اور رحمت تو ہم پر ہے، اور تو پھر تم پیغمبر کیسے بن گئے؟ بلکہ ہم تو تمہیں نعوذ باللہ جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، کس لیے؟ اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ قوم کے صرف کمتر لوگ شامل ہوئے۔ یہ بات ان کے بقول ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ رذیل تو دراصل وہ ہوتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے رب کو ہی نہ پہچانے۔ مال، دولت، سرداری اشرف یا ارذل نہیں بناتی، ایمان اور تقوی اصل کسوٹی ہے۔ بلکہ سفیان ثوری کے بقول رذیل کی تعریف یہ ہے کہ بادشاہوں اور افسروں کی خوشامد میں لگے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر وقت افسروں کی خوشامد میں ہی لگے رہنے والے لوگ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہنے والا، رکوع اور سجود کرنے والا، فرما برداری کرنے والا انتہائی معزز ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سردار حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی اکڑ دکھا رہے ہیں، گویا اسلام اگر لائیں تو ان پر احسان کریں گے۔ اسلام پر چلنے کے لیے ہمیشہ لوگوں نے یوں ہی نخرے دکھائے، گویا انبیاء اور مبلغین پر کوئی احسان کرنے چلے ہیں، فرمائشیں کی، نشانیاں طلب کی، غریب مسلمانوں کو مجلس سے نکال باہر کرنے کو کہا، غیبی علم کے مظاہرے اور خزانوں کی فرمائش کی، پھر اس حد تک جا پہنچے کہ عذاب تک کے لیے کہہ دیا۔ یہ آگے ہم سارا ڈیٹیل یہی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ فکر و عمل کی کجی کا یہ تسلسل
پوری اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے یہی رہا ہے، آج اور قیامت تک اور گزرے ہوئے اوقات میں بھی کچھ ایسے ہی رویے ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے رہے۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔